جو ہی زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے ان سے بیان لیے گئے۔ ان سے یہ کہانی یوں بنی کہ البرق کی پہلی بیوی کو جب علی بن سفیان نے بتایا کہ اس کے خاوند کی دوسری بیوی مشتبہ چال چلن کی ہے اور جاسوس معلوم ہوتی ہے تو وہ سخت غصے کے عالم میں گھر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کو اور آصفہ کو قتل کر دینا چاہتی تھی، لیکن علی بن سفیان نے اسے کہا تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ ان کے چھپے ہوئے ساتھیوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور آصفہ پر گہری نظر رکھنے لگی۔ اس نے رات کا سونا بھی ترک کر دیا۔ موقع دیکھ کر اس نے اس کے سونے والے کمرے کے اس دروازے میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا جو دونوں کمروں میں کھلتا تھا۔ رات کو اس سوراخ میں سے انہیں دیکھتی رہتی۔ 2 راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرق کو شراب پلاتی اور عریانی کا پورا مظاہرہ کرتی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز سے کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر اور مرشد ہو۔ صلیبیوں کو برا بھلا کہتی اور وہی باتیں کرتی جو سلطان ایوبی کے جنگی منصوبے میں شامل تھیں۔ البرق اسے بتاتا تھا کہ سلطان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ البرق کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی پہلی بیوی کو بے تابی سے انتظار تھا۔ آصفہ نے البرق کو شراب پلانی شروع کر دی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا۔ آصفہ دونوں پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی کہ دوسری لاتی ہوں۔ وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے ایک پیالہ البرق کو دے دیا، دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کی اور البرق بے سدھ لیٹ گیا۔ آصفہ نے کپڑے پہنے اور البرق کو آہستہ آہستہ ہلایا۔ وہ نہ بولا، پھر اسے ہلایا۔ ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے مگر اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرق کے پیالے میں ملا دی تھی۔ آصفہ نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی، اس نے قندیل بجھائی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑھا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ کھسر پھسر کر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ میں لا رکھا ہے۔ آصفہ باہر نکل گئی۔ ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرق کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوں میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلے بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے 2 جاسوس عمر اور آذر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آذر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں کوئی اور نہ تھا۔ آذر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرق کی پہلی بیوی اور آذر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرق کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں،
قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور افواج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دیں، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو۔ طبیب نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ اور چلا چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی ہے، لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی تھی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈا تھا۔ اندر استبل بنا ہوا تھا۔ اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان چاروں نے جنہیں تعاقب میں پکڑا گیا تھا، جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرق کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور اونچے گھرانے کے مسلمان حاکموں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اتنے آدمی بھرتی کرا دیے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت پختہ کرتی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے چور بن جاتے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فاحشہ عورتیں پھیلا دی ہیں جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ خفیہ قمار خانے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا گیا ہے۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی۔ اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی۔ اسے 13 سال کی عمر سے اس جاسوسی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا، خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے صلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔
اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے، جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرق کو 100 بیض کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کر دیے گئے۔ وہ البرق کے بچے نہیں، ایک مجاہد کے بچے تھے۔ ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔ جون 1171 عیسوی کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا، جس دن خلیفہ العاضد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العاضد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعہ کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے، یا وہ بھی دوسرے امراء اور وزراء کی طرح خوشامدی اور ایمان فروش ہوتے، تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ العاضد ایک ایسا ہی خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آئے تو ابتدا میں خلیفہ نے انہیں کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گئے کہ خلیفہ انہیں صرف اس لیے بلاتا ہے کہ انہیں یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں، خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، انہیں اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ عاصرانہ ہوتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی، اس نے ان کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی سراہی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیائے کفار کی مہیب جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائی جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈانیوں کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بحث میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے، اور خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کے اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 65.5 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ سال کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے۔ وہ اس لڑکی کو لائے تھے، ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام عرارہ بتایا گیا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ العاضد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے۔ ان سے پہلے کے گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے، اسی لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی، مگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی، مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے۔
ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، مگر ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی ابھی خلافت کی تعیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتے تھے کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں خوشامدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی۔ اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کی عمارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے، مگر یہ حیثیت سلطان صلاح الدین ایوبی کو مل گئی۔ سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا، ان اعلیٰ اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے۔ مگر جون 1171 عیسوی کے ایک روز جب خلیفہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے دربان سے کہا، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد، عیسیٰ نقیہ اور الناصر کو میرے پاس جلدی سے بھیج دو۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ابھی ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے دینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعہ کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں۔ یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا، شداد نے کہا۔ خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں، رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے۔ اسے پیغمبری اور خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطبے میں اس کا نام خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں عیسیٰ نقیہ، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں آپ کی تائید کرتا ہوں، عیسیٰ اہلکاری فقیہ نے جواب دیا۔ کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ رد عمل شدید ہوگا، بہاؤالدین شداد نے کہا، اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ رائے عامہ کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا۔ اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ اس نے کہا، عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی، وہ العاضد کے نام سے نہیں، صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔